اللہ 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 لکھتے ہیں غلامی ایک موت ہے، آزادی ایک زندگی۔ ہندوستان کی جو آزادی حاصل ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہمارے سامنے جو چیزیں اور جو مناظر بتائے جاتے ہیں وہی برحق ہیں، وہی صحیح ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے مناظر ہیں جس کو ہماری آنکھوں سے چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے، تحریک آزادی میں پیش رہنے والے، بلکہ سب سے پہلے آواز اٹھانے والے، اپنے خون کو بہانے والے، اپنی جانوں کو دینے والے، اپنے مالوں کو ہلاک و برباد کرنے والے، اپنے کارخانے اور فیکٹریوں کو جلانے اور بند کروانے والے، یہ سب سے زیادہ مسلمان ہی تھے۔ پیش رہے ہیں، بڑی تاریخ ہے قدیم کتابوں میں، بلکہ جو کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی اس میں بھی یہ واضح تاریخ لکھی جاتی تھی۔ ایک دور یہ آزادی مسلمانوں نے سب سے پہلے پیش قدمی کی، اس لیے کہ تعلیم اسلام ان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بھائی یہ آزادی انسانوں کی فطری چیز ہے۔ آدمی جب آزاد ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے پہ کر سکے۔ غلام کاہے کی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ اپنے مالک کے امر اور حکم کا پابند ہوا کرتا ہے۔ جو وہ اس کو حکم دے، گھر میں رہنے کا حکم دے تو وہ اس کا پابند ہے۔ وہ مسجد کیسے آئے، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے، جبکہ بتایا گیا کہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آزادی کو فوقیت دی گئی اور اس کی ترغیب دی گئی۔ وَفِي الرِّقَابِ، یہ لفظ آیا، وَفِي الرِّقَابِ، آدمی غلام کی مدد کرے تاکہ وہ غلامیت کو ختم کر سکے، آزادی حاصل کر سکے۔ تو اس کو آزادی حاصل کرنے کے لیے مال سے اس کی مدد کرنا یہ بر اور تقوی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا۔ سورہ بلد 12، 13، 14 یہ جو ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ فرماتے مل عقبہ، تم کیا جانتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے؟ جانتے ہو کہ گھاٹی ہے؟ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے۔ فک رقبۃ لفظ آیا ہے، سورہ بلد میں لفظ آیا ہے، فک رقبۃ، غلام کو آزاد کر۔ تو آدمی اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ گھاٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نجات کا جو راستہ، جو گھاٹی ہے، یہ گھاٹی کیا ہے؟ نجات کا راستہ، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دشمنوں سے اگر بچنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو بھوکا ہے یہ سورہ بلد ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، سورہ بلد مکی سورہ ہے، سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آزادی کی جو ترغیب دی گئی یہ مکہ سے لے کر مدینہ تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے، اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کے ہر عضو کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آتش جہنم سے، آتش دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ترغیب ہے کہ یہ جو ہندوستان چھینا گیا، کس سے چھینا گیا؟ مسلمانوں سے چھینا گیا۔ یہاں تو صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس سے جو چھینا گیا تو اپنی ملک ہے، گویا سلطنت اپنی ہے، اپنی ملک ہے، اپنی شے ہے، اپنا گھر ہے۔ اور اگر کوئی اپنا گھر چھین لے تو کیا خاموش بیٹھا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس طرح جو ہے ان سے پہلے پنجہ آزمائی کرنے والے یہ مسلمان تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، سری رنگا پٹنم جو میسور کے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی ان کا مقبرہ ہے، یہاں ان کو شہید کیا گیا۔ جو دشمن آئے انگریز اور دوسرے جو ہے بادشاہ بھی تاریخ ہے، ان کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا، ان کو اپنے محل میں پتہ چلا
اور ان کے جو وزراء تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے بادشاہ ہیں وقت کے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا خفیہ طریقے سے آپ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ تو تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے نا۔ ہم جانتے ہیں نا، تاریخ پڑھنے والے، کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اور اس جنگ میں ان کو شہید کیا گیا بہت ہی پاور اور قوت کے ساتھ۔ جب تک یہ بادشاہ تھے انگریزوں کو اندر داخل ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کو مارنے اور شہید کرنے کے بعد ان کی ناش پہ قدم رکھ کر کہنے لگے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھا۔ جب یہ مسلمان بادشاہ شہید کیا گیا جو سب سے بڑا دشمن شمار کیا جاتا تھا، اس کے ناش پہ قدم رکھ کر وہ انگریز کہنے لگے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور کسی کے اندر طاقت نہیں اور کسی کو اتنی قوت نہیں کہ وہ ہم سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرنے والے بھائی مسلمان ہیں ہندوستان میں۔ دشمنان ہند جو اس وقت جو انگریز شمار کیے جاتے تھے، یہ جو دشمنان ہند تھے، ان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون؟ مسلمان تھے۔ اور سب سے زیادہ شہید کیے جانے والے اور سب سے زیادہ خون بہائے جانے والا یہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ انڈومان میں جو قید خانہ بنایا گیا اور جس میں سخت سزائیں رکھی گئی، نوکیلے پتھر جس پر بیٹھ نہیں سکتا تھا آدمی، تو یہ جو قید خانے بنائے گئے خاص مسلمانوں کے لیے قید خانے بنائے گئے تھے۔ اور اسی طرح شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی انگریز نے ان کے تعلق سے کہا کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کے دشمنی کی بو آئے۔ مدارس میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی اس زمانے سے تھی، تو دشمنی کی وجہ سے انگریزی کو سکھایا نہیں جاتا تھا مدارس میں، اور آج بھی اسی وجہ سے مدارس میں جو ہے بہت سے مدارس میں داخل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ان سے ایک دشمنی تھی۔ مسلمان جو ہے انگریزی بولے اس کو عیب شمار کرتے تھے مدرسوں میں، اتنی زیادہ سخت دشمنی کا اظہار کرنے والے۔ اور ان کے خلاف جو ہے ذہن سازی کی جائے، مسلمانوں کو بچایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے، اسی اعتبار سے مدارس کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ جو مدارس ہیں نا ہمیں نظر آنے والے قدیم مدرسے، جس میں مسلمانوں کے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی گئی، اور شریعت کو اس زمانے تک لا کر مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، اور اس زمانے تک جو حفاظت کی گئی کیسا زمانہ تھا۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی تھی، ان کے ایمان کو ضبط کرنے کے لیے۔ جو پادری لوگ تھے وہ آتے ہندوستان اور مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا کرتے تھے، لہذا ان کے ایمان کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اس زمانے میں مدارس کا انعقاد کیا، مدارس کی بنیاد رکھی۔ انہی بنیادوں میں سے آپ کا مدرسہ الباقیات الصالحات کی بنیاد، آپ کا مدرسے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، یہ اس زمانے میں اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تاریخ مسلمانوں نے کیسی قربانیاں پیش کی، اس میں جو نعرے لگائے گئے، انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ لگایا گیا، اس نعرے کو بنانے والے مسلمان حضرت موہانی نام کے زبردست شاعر یہ جو ہیں مسلمان ہیں۔ ان کی ایک تاریخ ہے لیکن وقت نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کبھی غلامی کو پسند نہیں کرتا، یہ تو آزادی کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی آزاد رہے تو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے گا۔ اس لیے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ غلامی کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کا اسلام نے حکم دیا۔ بہرحال اس میں پیش رہنے والے مسلمان تھے، اس کو جانا جائے، اس کی تاریخ معلوم کی جائے، ورنہ تو ہمیں جو سامنے بتایا جاتا ہے اور سامنے جو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ہے اس کی وجہ سے آزادی ملی۔ نہیں، سب سے پہلے اس پر قدم اٹھانے والے یہ قوم، مسلمانوں کی یہ قوم۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔